اور اولاد کا حق جب میں بول رہا ہوں تو اولاد کا حق صرف دنیاوی نہیں ہوتا ہے، صرف پرورش نہیں ہوتا، اولاد کا حق پرورش بھی ہے اور تربیت بھی ہے۔ ہم ایک باپ ہونے کی حیثیت سے عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں باپ ہوں تو میرے بچے کو کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، رہائش کا انتظام کرنا اور ان کے بیمار ہونے پر ان کے علاج معالجے کا انتظام کرنا یہی میری ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی یہ دنیاوی ذمہ داریاں ادا کر کے سمجھتے ہیں میں نے ایک باپ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ بھائی یہ تو پرورش ہے، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری ہے، رہائش کا، کپڑوں کا، علاج کا بندوبست کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جس کا خرچ اٹھانا تھا اس کو ضائع کر دیا، خرچ نہ اٹھا کر کے۔ اگر بچوں کی پرورش کا، ان کے کھلانے پلانے کا، رہائش کا آپ نے صحیح انتظام نہیں کیا، اس سے بچوں کو نقصان پہنچا، اللہ تعالیٰ کے آپ کی پکڑ ہوگی۔ ان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کی جسمانی تقاضوں کو نبھانا، یہ تو آپ کی ضرورت ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو چارہ نہیں۔ لیکن یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں، جسمانی پرورش تو دنیا کا ہر جاندار اپنے بچوں کی کر رہا ہے، ہر ایک دنیا کا ایک حیوان بھی اپنے بچوں کو پال لیتا ہے، پال لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری نا؟ بھائی جانور بھی تو اپنے بچے کو پال رہے، کتا بھی اپنے بچے کو پال لیتا ہے، بکری بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، چڑیا بھی اپنے بچے کے لیے چوچ میں دانے بھر کر کے اس کی غذا کا انتظام کر دیتی ہے، مرغی بھی اپنے بچوں کے لیے رہائش کا انتظام کر دیتی ہے، بارش ہوتی تو اپنے پر پھیلا کر کے اپنے پروں کے اندر لے لیتی ہے۔ پال لینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، ضرور ذمہ داری تو ہے آپ کی، لیکن آپ کی ذمہ داری صرف پرورش نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری پرورش سے آگے کی ہے، تربیت۔ پرورش ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ پرورش تو دنیا کا ہر جاندار کر رہا ہے، اس میں انسان کی کیا خصوصیت ہے؟ انسان کو پرورش سے آگے بڑھ کر کے اپنی اولاد کی تربیت بھی کرنی۔ پرورش اور تربیت میں فرق کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، انسان جو ہے نا وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو ہے اس کا جسم تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر جاندار کو دیا ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، یہ تو دنیا کے ہر جاندار کے پاس ہے نا، بکری کے پاس بھی ہے، مرغی کے پاس بھی ہے، مچھلی کے پاس بھی ہے، چوہے کے پاس بھی ہے، بلی کے پاس بھی ہے۔ جسم تو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دیا ہے، اور ہر باپ اور ماں کسی بھی جاندار سے اور حیوان سے تعلق رکھنے والی ہو اپنے بچے کی جسمانی پرورش کا انتظام کر دیتی ہے۔ جسم اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو دیا ہے، پر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی دی ہے جو دوسرے جانداروں کو نہیں عطا فرمائی، دوسرے حیوانوں کو نہیں دی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی شخصیت، کیریکٹر، اس کا اخلاقی وجود۔ شخصیت اور کیریکٹر یہ جانور کے پاس نہیں ہوتا، تو جانور جو ہے وہ اپنے بچوں کے کیریکٹر کو نہیں سنوارتا، کیریکٹر صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے۔ جانور جو ہے وہ تو صرف اپنی فطرت کے موافق چلتا ہے، اپنے انسٹنکٹ کو فالو کرتا ہے نا، لیکن انسان کے بچے کے اندر جسم کے ساتھ ایک اور چیز ہے، اس کا کیریکٹر، اس کی شخصیت، اس کا ایک اخلاقی وجود۔ اور ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری جیسے جسمانی پرورش کی ہے ویسے اخلاقی پرورش کی بھی ہے، اخلاقی تربیت کی بھی ہے۔ اس کے اخلاق کو سنوارنا، اس کے کردار کو حسین بنانا، اس کی شخصیت کو مزین کرنا، اس کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ، اس کی جسمانی پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی تربیت کا انتظام کرنا۔ تربیت کا تعلق روح سے ہے، کیریکٹر سے ہے، اخلاق سے ہے، شخصیت سے ہے۔ بھائی جیسے جانور کو، بکری کو اپنے بچے کو سچ بولنا نہیں سکھانا ہے، سچ جھوٹ، یا ہم انسانوں کے لیے کہ بکری بھی سچ جھوٹ بولتی ہے، ہاں بکرا کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے؟ ہاں سچ جھوٹ یہ ہمارے لیے ہے نا، اچھائی برائی حق باطل یہ سب کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے۔ جانوروں کے لیے صحیح غلط، اچھا برا، حلال حرام۔ حلال حرام ہوتا ہے جانوروں کے لیے؟ بکرے کے اوپر کیا کیا حرام ہے؟ نہیں نا، اس کے لیے کچھ حلال و حرام نہیں، کیونکہ اس کے لیے شریعت نہیں ہے، دین نہیں ہے، اس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے کہ یہ کام کرے گا تو حلال ہے، یہ کرے گا تو حرام ہے۔ جانور
اس کے پاس کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی شخصیت نہیں ہوتی، اس کے پاس کوئی کردار نہیں ہوتا، تو اس کو اپنے بچے کے کردار کو نہیں سنوارنا ہے، صرف اس کے جسم کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، ہم کو اپنے بچے کے جسم کے جیسے فکر کرنا ہے، ویسے اس کے اخلاق کی، اس کے کردار کی، اس کی شخصیت کی، اس کی روحانی تربیت کے لیے بھی ہم کو فکر مند رہنا ہے۔ اس کا اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ڈالنی ہے، اس کے دل میں اپنے دین سے محبت ڈالنی ہے، اپنے قوم کے لیے عصبیت اور اپنی قوم کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط کرنا ہے، اس کو عبادتوں کا پابند بنانا ہے، اس کے اندر تقوی کا حسن پیدا کرنا ہے، اس کے کردار میں اچھائیوں سے محبت پیدا کرنا ہے، برائیوں سے نفرت پیدا کرنا ہے، اس کو سچ بولنا سکھانا ہے، اس کو جھوٹ سے بچانا ہے، اس کو حیا کی تعلیم دینا ہے، بے حیائی سے دور رکھنا ہے، اس کو بہادر بنانا ہے، اس کو بزدلی سے بچانا ہے، اس کو سخی بنانا ہے، اس کو کنجوس بنانے سے بچانا ہے، اس کو پھرد بنانا ہے، سست بننے سے بچانا ہے، اس کو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے والا بنانا ہے، اس کو لوگوں سے محبت کرنے والا بنانا ہے، اس کے دل کو نرم کرنا ہے، سخت بننے سے بچانا ہے۔ یہ سارے اخلاقی، دینی خوبیاں اور کمالات اس کی شخصیت میں انسٹال کرنا پڑے گا بچپن سے، یہ اپنے آپ نہیں پیدا ہوں گے، یہ ڈالنا پڑے گا اس کی شخصیت میں، اس کی شخصیت کو سجانا پڑے گا، سنوارنا پڑے گا، اور یہ جو برائیاں شخصیت میں پیدا ہوتی ہیں اس سے اس کی شخصیت کو بچانا پڑے گا۔ یہ بھی ہمارا کام ہے۔ صرف کھلا پلا لینے سے ہم اپنی ضرورتوں سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ خواتین نہیں ہے، ورنہ ان کے لیے بھی میں بولتا کہ ماں ہونے کی حیثیت سے ان کی بھی یہ ذمہ داری، اب نہیں ہے تو یہ پیغام آپ کی ذمہ داری کہ آپ پہنچائیں۔ ہم الحمدللہ دیکھیے پالنا سیکھنا نہیں پڑتا ہے، پرورش کا مادہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطرت میں ڈالا، اس لیے اس کو بہت سیکھنا نہیں پڑتا ہے۔ یہ تو عام طور پہ باپ بننے سے پہلے ہی بندہ باپ والی ذمہ داریاں محسوس کرنے لگتا ہے۔ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، آدمی جیسے ہی باپ بننے کی خوشخبری سنتا ہے نا وہ میچور ہو جاتا ہے۔ لڑکے کب میچور ہوتے؟ لڑکے شادی کر کے میچور نہیں ہوتے، لڑکوں کا لڑکپن باپ بننے کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ لڑکیاں شادی ہوتی ہی میچور ہو جاتی ہیں، بہت سمجھدار ہو جاتی ہیں وہ، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک بڑا شفٹ آتا ہے، اپنے گھر سے نکل کر کے دوسرے گھر میں جا رہی ہیں، ان کو ایڈجسٹ ہونا ہے، الگ ماحول ہے، الگ طرح کے افراد کے ساتھ رہنا ہے۔ تو لڑکیاں عام طور پہ شادی ہوتی ہی میچور ہو جاتی ہیں، لڑکے میچور نہیں ہوتے شادی کے وقت، وہ تو اسی میں خوش رہتے ہیں، بھائی شادی ہو گئی، لڑکی مل گئی، بیوی مل گئی۔ ہاں، لڑکوں کے اندر اصلی میچورٹی کب آتی ہے؟ جب وہ باپ بنتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب میں بچہ نہیں رہ گیا۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے 30 سال کا بھی بندہ ہو جائے نا، شادی نہیں کی، اس کے اندر کا بچپنا ختم نہیں ہوتا۔ ویسے بچپنا تو زندگی پر ختم نہیں ہوتا، چاہے آدمی بوڑھا ہو جائے، لیکن بنیادی طور پہ میچورٹی کب آتی ہے؟ جب انسان ہے نا، وہ لوگ بولتے ہیں نا دال شادی کرا دو اور آٹے دال کا بھاؤ پتا چل جائے گا۔ آٹے دال کا بھاؤ بہت زیادہ نہیں رہ گیا، وہ تو راشن میں مل جاتا ہے۔ ہاں، اب تو اصلی میچورٹی اس وقت آتی ہے جب بندے کو پتا چلتا ہے کہ دودھ والا پاؤڈر کتنے کا ہے۔ ہاں، ڈائپر کا بھاؤ جب پتا چلتا ہے نا تب میچورٹی آتی ہے۔ آٹے دال تو آسانی کے ساتھ انسان انتظام کر لیتا ہے۔ تو پرورش سکھانی نہیں پڑتی، وہ اللہ نے ہماری فطرت میں ڈالی ہے، اس کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دینے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا نا انسان اپنا ملک چھوڑ دیا، گاؤں چھوڑ کر کے ممبئی میں آ کے کام کر رہے ہیں، جانوروں جیسی زندگی کاٹ رہا ہے، وہ ڈرائیور ہے، وہ ہاتھ گاڑی کھینچ رہا ہے، وہ ٹھیلا لگا رہا ہے، نہ اچھا کھا رہا ہے، نہ اچھی جگہ پہ رہ رہا ہے، سب کیوں برداشت کر رہا ہے؟ اپنی اولاد کی پرورش کے لیے۔ انڈیا چھوڑ کر کے بیچارہ چلا گیا، سعودی میں رہ رہا ہے، امارات میں قیدیوں کی طرح رہ رہا ہے، کوئی اس کی زندگی نہیں وہاں پہ، سارا عیش و آرام ترک کر کے۔ کیوں؟ میرے بچوں کا پیٹ بھرا رہے، اچھی اسکول میں تعلیم حاصل کر لیں، اچھا کپڑا پہنے، مہنگے سے مہنگا کھلونا دلا رہے، اچھے سے اچھے گھر کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بنانے کے چکر میں اپنی پوری زندگی ختم کر دے رہے ہیں۔ پرورش بہت زیادہ ایسی چیز نہیں جو سکھانا پڑے ہیں۔ معاشرے کے اندر 2-5% ایسے آپ کو مل جائیں گے جن کو اپنے بال بچوں کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ تعداد میں بہت کم ہے۔ مرد عام طور پہ فکر مند رہتا ہے اپنے بال بچوں کے لیے، اس لیے پرورش کوئی بہت زیادہ سکھانے کی چیز نہیں، وہ تو اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال دی ہے، پر تربیت سیکھنے کی چیز ہے۔